بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 275 اور 276 الذین وہ لوگ یأکلون الربا یأکلون الربا جو سود کھاتے ہیں لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان جسے شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہو من المس چمٹ کر ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا انما البیع بے شک بیع مثل الربا سود کی طرح ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حالانکہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو وحرم الربا اور حرام کیا ہے سود کو فمن جاءہ بس وہ شخص کہ آئے اس کے پاس موعظۃ من ربہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے فانتہا بس وہ باز آ جائے فلہ بس اس کے لیے ہے ما وہ سلفا جو گزر چکا وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وَمَنْ عَادَ اور جو پھر پلٹے فَأُولَئِكَ بس یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخی ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں پسند کرتا کل کفار ہر نہ شکرے کو اسیم گناہگار کو مناہی مارکۃ العرب مسئلہ آپ کے دور کا ربا اور سود پہلی بات تو یہ ہے کہ جدید دنیا کے موجب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سود جو ہے یہ انسانی ترقی اور اقتصادیات کی ترقی کا ضامن ہے، اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کا ایک تو یہ دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیا کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے، IMF ہمارے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں آپ، ساری دنیا میں یہی حال ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے، لیکن وہ سودی کاروبار کی وجہ سے لوگوں کو دیتا ہے، ایک ملک سے لے لیا 5% پہ، آگے دے دیا 10% پہ، اس کی ساری معیشت 40 سود پہ رہی۔ اس طرح دوسرے ملک بھی ہیں بڑے بڑے۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے جو اس کے حامی ہیں، ہمارے یہاں بھی ان کے پودے لگے ہوئے، جو یہ کہتے ہیں کہ
کہ سود جو ہے، بلکہ بعض کو کھلا کہتے ہیں نعوذ باللہ حلال ہے، لیکن قرآن اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ حرام قطعی کو، جو نص قطعی سے حرام ہو، قرآن پاک کی ہو یا حدیث شریف کی نص قطعی ہو، یعنی کہ کلیئر کٹ اس کے بارے میں فرما دیا گیا ہو، اسے نص قطعی کہتے ہیں، تو وہ بندہ کافر ہے۔ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال جانے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یا الٹ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو حرام کر دے، دونوں ایک ہی ہیں، کیٹاگری ہی۔ پھر جو اس سے چھوٹی کیٹاگری کے ہیں وہ اس کے اندر نا تعویلیں کرتے ہیں۔ دیکھو جی، اللہ نے ربا سے منع کیا ہے، سود سے نہیں کیا۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے ہمارے کہ ربا منع ہے، سود منع نہیں۔ اللہ کے بندو، ربا اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ انٹرسٹ سے کہتے ہیں جی وہ انٹرسٹ ہے، یہ ربا نہیں ہے۔ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے لینے اور دینے کا، اس پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی اخروی سزا کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، تھوڑا سا۔ دنیا کے اندر وہ مدہوش ہوتا ہے دولت کمانے کے چکر میں، نہ کسی غریب پر رحم کرتا ہے، نہ کسی کمزور پر، نہ کسی بوڑھے پر۔ اس کا مقصد ہے میں نے پیسے دینے ہیں سود پر اور سود لینا ہے، اور اس کی وصولی کے لیے بہت سارے ظلم بھی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جیسے یہ دولت کی محبت میں دنیا کے اندر مدہوش ہے، قیامت والے دن بھی اس کی کیفیت یہی ہوگی۔ یہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی کو جنات چمٹ جائیں، اسیب ہو جائے، سایہ ہو جائے، اور وہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ تو قیامت والے دن یہ بھی ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے اسیب زدہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی، اگر تجارت کریں، بیع شراء، خرید و فروخت، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، نفع آتا ہے، اور سود سے بھی پیسہ آتا ہے۔ اچھا، حیرانگی اس بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، جیسے اللہ نے ان کی بات کو ذکر کیا ہے، اللہ کہتا ہے انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے یہ نہیں کہا الربا مثل البیع، کہ سود جو ہے یہ بیع کی طرح نہیں، انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے یہ سود کی طرح ہے، یعنی سود کے اندر بھی پیسہ بڑھتا ہے، پیسہ آتا ہے، اور بیع کے اندر بھی پیسہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ سود ہمارا حلال ہے تو لہذا تجارت بھی حلال ہے اس کی طرح۔ انہوں نے بیس بنایا ہے ربا کو، کہ جو سود، جو تجارت ہے وہ بھی کس کی طرح ہے؟ سود کی طرح ہے، دونوں کے اندر مال آتا ہے، دونوں کے اندر مال آتا ہے۔ اسی طرح یہاں کی بات سمجھ لیں کہ جو جنات اور شیاطین ہیں، سر یہ آج کل جو یہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں دینے کا جو وہ ہے، ماڈرن زمانے میں چیزیں لوگ انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں، کہ کچھ لوگ پوری پیمنٹ ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتے، انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں۔ یہ بھی تو جو آنر ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک اصل قیمت سے بہت زیادہ ڈبل کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی رمزے میں آتا ہے۔ نہیں، اسی زمرے میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سودا ہوتے وقت کوئی بندہ کہہ دے کہ لو جی اگر آپ نقد خریدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے، لیکن اگر آپ ادھار خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت یہ ہے۔ اب وہ زبردستی تو نہیں کر رہا، مجبوریاں اپنی ہیں۔ اگر یہ بندہ دوسرا پیکج لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے جتنی انتظار کرنا ہے اس کے مطابق اس نے اپنا کچھ نہ کچھ تو نفع لے نہیں لینا ہے۔ تو اگر یہ وضاحت ہو جاتی ہے سودا کرتے وقت تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، شیطان جو ہیں، جنات اور شیاطین، بڑی تفصیلات ہیں انشاءاللہ چمٹتے ہیں بندے کو، لیکن جتنا ہماری سوسائٹی نے اس کو آج کل جو ہے نا انگیج کیا ہوا ہے وہ بات نہیں ہے۔ خاص طور سے عورتوں کے اندر ذرا کو تکلیف ہو جائے تو کہتے مینو کسی نے کچھ کر دیتا ہے، فلانی آئی سی بیڑے جی پھر گئی ہے، اس کے بعد مجھے ایسا ہوا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ساری خام خیالیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔
لیکن اب یہ بات اپنی، جیسے ہم نے پہلے جادو کے بارے میں پڑھا کہ جادو کا اثر ہے، جادو کے ذریعے انسان کو گدھے کو انسان بنایا جا سکتا ہے، بنا دیتے ہیں، لیکن سیکھنے والا، سکھانے والا، کرنے والا، کرانے والا کافر ہے۔ یہ جو آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو کہہ دیتے ہیں لو جی آج کسی نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے ایسا کیا جی، فلاں نے ایسا، فلانی آئی تھی، فلاں چل گیا تھا، ادھر سے کیا، یہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آسیب ہو اس کا اثر واقعی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آپ کے پاس آئی، انہوں نے کہا جی میری طرف توجہ کریں۔ انہوں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا شوہر جو ہے نا وہ چلا گیا ہے گھر سے کہیں، نہ تو خرچہ دے کے گیا ہے، نہ ہی بتا کر گیا ہے کہ کہاں گیا ہے اور کب آئے گا، میرے لیے کیا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم 4 سال انتظار کرو، 4 سال اگر وہ نہیں آتا اس کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے اس کی فوتگی کی تم کہیں دوسری جگہ نکاح کر لو۔ 4 سال گزارے اس نے، اس کے بعد نکاح کر لیا، اللہ نے اولاد بھی دی۔ کافی دیر کے بعد وہ پہلا شوہر واپس آ گیا، وہ واپس آیا، اس نے آ کر کے کیس دائر کیا، انہوں نے کہا حضرت بیوی میری ہے اور کسی کے گھر میں ہے، اولاد بھی ہے، تو یہ کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو کہاں چلا گیا تھا، نہ تو نے بتایا، نہ تو نے خرچہ دیا، نہ کچھ۔ اس نے کہا تھی مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے اپنی قید میں رکھا ہے، اب انہوں نے مجھے آزاد کیا تو اب میں واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے اندر آسیب آ جاتا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے اس کے اندر نہیں آتا، لیکن اس کے دائیں اوپر رہ کر کے اس کو جو ہے نا وہ ہراساں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بہت سارے موجود ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا، پہلے آدمی دوسرے آدمی کو کہا، دوسرا شوہر تھا، تم طلاق دو بھائی، اس کے بعد کہا بھی عزت گزار کے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لو۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ اور ایک فتویٰ اور ہے، وہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، لیکن اصل فتویٰ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی عورت جس کا شوہر گم ہو جائے وہ 70 سال تک انتظار کرے۔ 60 سال، 7 نہیں 70 سال، جی ہاں زیادہ، یہی تو اسی لیے لگتا ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جو دیا ہے وہ حضرت علی کے فرمان کے مطابق ہے، ان کا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، اور حضرت علی خلیفہ راشد ہیں۔ انہوں نے کہا وہ گزارنے کے بعد اس کے بعد ادھر گزارے، اگر کوئی موقع ہو نکاح کا تو کر لے، نہیں تو پھر آگے منکر نکیر سے ہی ہونا ہے۔ 7 سال کے 7 بعد سال کا سنا ہے، 7 سال 70 سال۔ اگر مین بورڈ کا نام پتہ چلے، یعنی قانون بھی یہی ہے کہ 7 سال کے بعد جو ہے نا وہ شادی، آئلی قوانین میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہونا ہے۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں 70 ایئر تو بہت زیادہ عرصہ ہے نا شریف، اسی لیے زیادہ ہے نا، کہ عمر پوری ہو جائے اگر ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ جو ہے عمر فاروق کا اندر واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے 4 سال کا انہوں نے کہا، جنگ کے دوران بھی اگر، ہاں جی انہوں نے 4 سال کا کہا۔ حضرت علی کا فتویٰ ہے، آپ کو دکھا دوں گا، کوئی بات نہیں۔ آج کا قانون ہو سکتا ہے، علی قوانین ہو سکتے ہیں، 7 سال کے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں حضرت ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا فتویٰ ان کے مطابق ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں دیکھتے، امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اتنا لمبا انہوں نے فتویٰ کیسے دیتے ہیں، تو یہ پاسبلٹی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب پہلے عمریں بہت لمبی ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے پاسبل بھی ہو، اتنا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک فقہی جزئی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جو بھی تاریخ ہے ہماری۔ حضرت عمر کے دور میں بھی کتنی عمر ہوگی؟ یہی 60-70 سال اس سے۔ چلو میں بات کرتا ہوں، دیکھو نا جی، ایک فتویٰ ہے، ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، ایک فقی کچھ فتویٰ دیتا ہے، دوسرا فقی کچھ فتویٰ دیتا ہے، 4 امام ہیں، چاروں کے مسئلے الگ الگ ہیں، اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ جس نے بھی جو فتویٰ دیا وہ اس کے جو فالوورز ہیں اسے فالو کریں گے، اور جو دوسرے کے فالوور ہیں اسے فالو کر لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ کیسے کہتے ہیں کہ بے جو ہے وہ سود کی طرح ہے۔ اللہ نے بے کو تو حلال کیا ہے اور اللہ پاک نے سود کو حرام کیا ہے۔
تو ایک حلال چیز کو حرام کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں جس کے بعد نصیحت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد وہ اس سے بعد آ گیا، فنتا رک گیا، سود لینا چھوڑ دیا، تو فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے ہے جو گزر چکا، یعنی اس کا اصل مال اس کو ملے گا۔ آگے آ رہا ہے ایک لفظ آئے گا آگے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، سر یہ ربا مطلب کیا- تم سود نہ لو اور تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا۔ سر یہ ربا کیا ہے، اس کی کوئی وضاحت ہے؟ کیونکہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ تو ہے کہ آپ نے ایک فکس اماؤنٹ دی ہے، اس پہ آپ نے اتنے چارجز لگا کے وہ آپ نے یہی سود ہے، اسی کو ربا کہتے ہیں۔ اس- میں نے اچھا پہلے عرض کیا نا، اچھا، یہ- ہمارے یہاں طبقہ ایسا ہے جو اس کے اندر فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی اللہ نے تو ربا سے منع کیا ہے، ہاں جی سود سے منع نہیں کیا ہے، انٹرسٹ سے منع نہیں کیا ہے۔ وہ سارے بے شمار آیات ہیں اور حدیث مبارکہ ہیں جو ہے نا سارے کے سارے وہ الحمدللہ۔ آ جائے گا انشاءاللہ، چلیے چلے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ جو بندہ پھر دوبارہ کرے، یعنی کہ مسئلہ پتہ ہونے کے باوجود، اس کی حرمت کے باوجود پھر کھائے گا تو پھر یہ دوزخ میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ اس کو حلال سمجھ کر لیتا کھاتا تھا تو پھر تو خلود فی النار ہے، فارغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے۔ لیکن اگر اس کو گناہ سمجھ کے کرتا تھا، ہے تو گناہ لیکن کام کر رہا ہے بندہ، اور بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں گناہ ہے لیکن جان بوجھ کے کرتے ہیں لوگ، تو پھر وہ جب تک اللہ چاہے گا اس کی سزا ہے وہ وہاں سے بھگت کر کے نکل آئے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اصل ہے یہ اس کا فلسفہ اللہ رب العالمین کے حکم کا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صدقات فروغ پائیں۔ اگر کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آ گیا ہے تو صدقے خیرات سے اس کی مدد کر دو، اسے اسٹیبل کرو تاکہ اسے سود والے کی طرف جانا ہی نہ پڑے، سود والے کے پاس نہ جانا پڑے اسے۔ اس لیے تم جو ہے نا صدقات کو فروغ دو، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ ہر نہ شکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا مطلب کہ جو اللہ نے اس سے نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ مال کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس قابل ہے کہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو بغیر سود کے کرنی چاہیے اس پر۔ تو یہ بندہ اگر سود کا کاروبار کرتا ہے تو یہ اللہ کا ناشکر ہے کہ جب اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ نے تجھے کوئی چیز مانگی ہے، اللہ کی عطا کردہ مال ہے نا، اللہ نے تجھے دیا ہے تو آگے دے دے تو۔ یہ آگے سود پر دینا یہ اپنے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ سر یہ جاپان میں بھی نا، جاپان میں جو گورنمنٹ ہے، یہ جتنے بھی اس کے ڈومیسٹک انڈسٹریلسٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جتنا بھی لیتے ہیں لون لیتے ہیں، یہ انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ جو دوسرے ملکوں کو دیتی ہے نا، اس پہ وہ انٹرسٹ لیتی ہے، لیکن ڈومیسٹک انٹرنلی وہ کوئی سود نہیں لیتی، انٹرسٹ نہیں لیتی۔ یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، انشاءاللہ یہ بارک بیٹھ کے کریں گے۔ بڑا وسیع موضوع ہے، چھوٹا موٹا میں نے پہلے کہا تھا یہ سپریم دریا کورٹ میں کتنی دیر وہ نا سارے علماء کرام جو ہے نا اس کے اوپر بڑا یعنی ڈبیٹ ہے۔ وہ تو ہے ہی جاہل۔ ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے، یہاں تو پاکستان کے اندر ہوا یہ تھا، صاحب جو ہے نا انہوں نے پاکستان ڈیفینیشن دی تھی، وہ پھر جو ہے نا وہ ان ڈیٹیل میں جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہے، جب سود کے بارے میں وہی بات چل رہی تھی کہ جب ہوا تو اس طرف آئے ہم کہ بھی اللہ نے حرام کیا، اس طرف آ جاؤ۔ اس وقت جو موجودہ اس وقت کے حکام تھے وہ بطور حکومت سپریم کورٹ میں سود کے حق میں چلے گئے اپیل لے کر۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمیں تو حکمران ہی ایسے ملتے ہیں۔ ایسا اقدار بھی شامل اللہ تعالیٰ سارے تھے جی، اگر تو جو بھی تلے جانے والا اصل وہ تو نہیں نا، انہوں نے کہا ہی تیرے سائیاں کا منہ مارتا ہے، سائی ہوتے حسن، سمجھ آئیے نا۔ تو یہ ہمارے یہاں چلتا ایسے ہی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ پاک کا فیصلہ قطعی ہے، اللہ پاک کے احکامات واجب العمل ہیں، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہمارے فائدے کے لیے کیا، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، جب یہ چیز ہے، جب بندہ اس پہ آ جائے، علماء نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں جو بین الاقوامی قرضے بھی ہیں، آپ جو ہے نا ان سے انکار کر دیں کہ ہم سود نہیں دیں گے، اصل مال تمہارا واپس کریں گے، سود نہیں دیں گے، ہمارا دین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے کہا جو لے گا ٹھیک ہے، نہیں لے گا نہ صحیح، لیکن اب نعرہ مار دیں اللہ مالک ہے۔ اس وقت بڑی باتیں ہوئی، سپریم کورٹ میں ساری باتیں کہی، لیکن ہمارے یہاں
جو ہے نا ان کے جو پٹھو ہیں، میں نے کہا نا یہاں بہت سارے پودے لگے ہیں، میں نے پہلے عرض کی تھی، ان کے بہت سارے پودے انہوں نے یہاں لگائے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور وہ ان چیزوں کو ختم نہیں ہونے دیتے، ان کی جو ہے نا اس کے اندر فائدہ ہے، تو وہ قرضہ دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اب جو ہے ان کو کتنا جو ملتا ہے اس کے اوپر کئی ہزار ارب جو ہے ہمیں سود دینا پڑتا ہے اس کے اوپر، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین وہ لوگ یاکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان مخبوط الحواس کر دیا ہو اس کو، جس کو اپنے حواس پر قابو ہی نہ رہے، بندہ بے نیند بیہوشی جو ہوتی ہے، شیطان نے من المس چمٹ کر ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا انما البیع بے شک جو بے ہے مثل الربا وہ بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی تجارت کے اندر بھی نفع ہوتا ہے اور سود کے اندر بھی نفع ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اپنی تفسیر میں، تو کہتے ہیں ایک بندہ موٹا ہونا شروع ہو جائے، گرم آ جائے، جسم پر متورم ہو جائے، اور بظاہر وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں پہلوان ہوں، اصل اس کے اندر پتہ نہیں کتنی بیماریاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے، تو وہ جو بھرم آیا جسم کے اوپر وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح جو سود آتا ہے یہ اس بھرم کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زکوٰۃ جو ہے جب بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے زکوٰۃ کے اندر، خیرات کے اندر، صدقات کے اندر، لیکن انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہو اور حکیم جو ہے اسے کوئی مسہل دعائیں دیں اور بظاہر اس کا جسم کم ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن حقیقت میں وہ شفا ہے اس کے لیے، کہ وہ فاصل مادے اندر سے اخراج ہو رہا ہے اور اس بندہ صحت مند ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل اس کی مثال علماء نے ایسے ہی دی کہ سود بظاہر مال آتا نظر آتا ہے، زیادہ آتا نظر آتا ہے، لیکن یہ ایسی ہے جیسے کسی بندے کے جسم پر برہم ہو جائے اور وہ بندہ بیمار ہو جائے، بظاہر وہ پہلوان نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں وہ بیمار ہو۔ اور جو زکوٰۃ میں مال کم ہوتا نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ فاسد مادے جیسے انسان کے جسم نکلتے ہیں اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے، بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو بظاہر تو سود میں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا، اور اس کیونکہ پہلے جب میں نے پڑھا تھا نا وہاں بھی اللہ نے کہا تھا نا، پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، وہاں بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی ان کے اندر فائدے تو بہت ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور ان کا گناہ جو ہے وہ فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ یہی حال سود کا بھی ہے، بظاہر فائدہ تو نظر آتا ہے، ظاہر ہے کہ مال بڑھتا ہے، بغیر محنت کے ہوتا ہے، بیٹھے بٹھائے آ جاتا ہے، ہاں جی، لیکن یہ ورم کی طرح ہے جو انسان کے جسم کو بیماری لگاتا ہے، ہاں جی، اور انسان اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ واو جو ہے نا حالیہ ہے، حالانکہ واو کا معنی حالانکہ، طرح حالانکہ، حالانکہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو، وحرم الربا، اور حرام کیا اللہ نے سود کو، فمن جاءہ بس جس کے پاس آ گئی موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ باز آ گیا، رک گیا، اس کام کی انتہا کر دی، فلہ ما سلف بس اس کے لیے ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، وَمَنْ عَادَ اور جو لوٹا، یعنی اس نے سودی کاروبار پھر بھی نہ چھوڑا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ بس یہ لوگ دوزخی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، ایک زنا اور ایک ربا، یہ اس قوم
آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر حلال کر دیا. اس قوم میں یہ دو چیزیں آ جائیں, زنا اور ربا, یعنی انہوں نے حل سخط اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر دعوت دی ہے. تو یہ چونکہ دیکھو باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو کہتے ہیں کہ استاد ہے جی یہ لوگ سو باتیں, اور جو بندہ اللہ کی بات نہ مانے, علیہ اللہ بحکم الحاکمین, جی اس کی بات نہ مانے تو وہ کیا ہوگا. تو اس لیے فرمایا اللہ اکبر, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یمحق اللہ الربا, مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو, ویربی الصدقات, اور بڑھاتا ہے صدقات کو, واللہ, اور اللہ تعالیٰ, لا یحب, نہیں محبت کرتا, نہیں پسند کرتا, کل کفار, ہر نہ شکرے کو, جو بھی کفران نعمت کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کفار کہا, بہت زیادہ نشکرا, بہت زیادہ نشکرا, اسیم, گناہگار. صدق اللہ.